بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت مفید عمل بتانا مقصد ہے۔ اصل میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ آدمی کو شادی اپنی پسند سے کرنی چاہیے کہ والدین کی پسند سے کرنی چاہیے، کس کی مرضی سے شادی کرنی چاہیے، بہتر کیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت اگر اپنی پسند سے کوئی آدمی شادی کرنا چاہے لیکن والدین اپنے راضی نہ ہوں یا دوسرے کے والدین راضی نہ ہوں، تو دونوں کو راضی کرنے کے سلسلے میں کیا عمل کیا جائے ایسا کہ آدمی جس سے پیار محبت کرتا ہے تاکہ اس سے بخوشی برضا سب کی رضامندی کے ساتھ آدمی شادی کر لے، اور لو میرج یا بھاگ کر کے شادی کرنے جیسے الزامات سے، اس طرح کی برائیوں سے آدمی بچ سکے۔ تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ کہ جس سے آدمی اپنی پسند کی شادی سے، اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے، گھر والے بھی خوش ہو جائیں اور اپنی زندگی بھی آرام سے گزر جائے۔ اس سلسلے کے اندر اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈیں گے یا نیٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے آپ کو ڈھونگی بابا اور ڈھونگی عامل آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو الگ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے تعویذ، عملیات بتائیں گے۔ اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ اپنی پسند کی شادی کا وظیفہ، اس عنوان سے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بے شمار ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ ان میں سے جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اس طرح کے اعمال بتانا اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن کسی نے پوچھا ہے تو اس مقصد سے یہ شیئر کر رہے کہ علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں اور یہ اپنے تجربات کی چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے جس کا بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا ہے، کسی کو بتایا تو اس سے فائدہ ہوا، تو تجربہ والا یہ عمل ہے جو بتا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ جس سے آدمی جس کو پسند کرتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 131، آیت نمبر 132۔ آیت نمبر 131 یہ ہے: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ آیت نمبر 131 132 ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ 31 اور 32 والی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132۔ کرنا یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر کے تعویذ کی شکل بنا کر کے اپنے دائیں ہاتھ پر، دائیں بازو پر یہاں پر باندھ لیا جائے۔ ان دو آیتوں کو لکھ کر کے بازو پر باندھ لیا جائے، عام سادے کاغذ پر پین سے لکھ لیا جائے یا تو زعفران وغیرہ سے لکھ لیا جائے، اور تعویذ بنا کر کے دائیں ہاتھ پر یہاں باندھ لیا جائے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی جائے اور گھر والوں کو سمجھایا جائے اور ان کو رشتے کے لیے منایا بھی جائے، اور والدین کے ذریعے سے رشتہ بھیجیں اور کوشش کرتے رہیں، اور ان دو آیتوں کا ورد بھی کرتے رہیں۔ ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر میں ایک تسبیح ان کی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مراد کو پوری فرما دیں گے جو وہ مراد رکھتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے، تو اللہ نے مراد کو پوری فرمایا۔ تو اس لیے بزرگوں نے شادی کے لیے، من پسند شادی کے لیے یہ عمل اور یہ وظیفہ بیان فرمایا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا تو اس لیے بتا دیا۔ تو یہ عمل انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو قرآنی عمل ہے اور تجربہ کیا ہوا عمل ہے، بزرگوں کا عمل ہے، تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے آدمی کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ باقی اگر آپ ڈھونڈیں گے، باباؤں کے پاس جائیں گے اور کسی سے تعویذ لیں گے، عاملوں کے پاس جائیں گے، تو وہ سوائے آپ کو لوٹنے کے اور کچھ نہیں کریں گے، اور ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔